اپنا خاص فضل عطا فرمائے۔ بابا جی تشریف فرما ہے، سے گزارتے ہیں۔ بابا جی وطن کی دعا اس لیے ضروری ہے کہ جو بندہ اپنی مٹی سے مخلص نہیں ہو سکتا اس نے اپنے دین سے مخلص کیسے ہو؟ لہذا بلا فرقہ ہمیں وطن کے تحفظ کی، پاکستان کی بقا کی، سالمیت کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ مالک ہماری سرحدوں کی حفاظت فرمائے، اور وہ ماؤں کے بیٹے جو سرحدوں کی حفاظت پہ کھڑے ہوئے ہیں اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے۔ اور سب سے بڑی دعا کیجیے ولی علام اللہ کی ظہور پاک میں میرا مالک تاج بلند سلامت سارا اجازت ہے جی میں بات کروں۔ صاحبان محترم، میں آغاز گفتگو میں ہر مجلس میں یہ التماس کرتا ہوں کہ یہ مجلسیں شیعوں کی نہیں ہوتی، محمد کے بیٹے کے ذکر کی محفلیں۔ محلے مسلمانوں کی اللہ جانے کس ضد میں لوگ ٹائم ضائع کر رہے ہیں، کوئی ان کے ذکر میں نہیں آتے جن پہ خود بھی نماز پہ درود نہ پڑھے نماز نہیں۔ ان ذکر کی محفلیں پا گئی ہیں۔ اب تو میڈیا نے صورتحال بدل لی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی مجلس میں آنے کو دل تو چاہتا ہے لیکن ہم شیعہ نہیں ہیں، تو مجلس میں کیسے؟ آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں کہ آپ شیعہ نہیں ہیں۔ میں کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ شیعہ بھائی نہیں ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ جس مذہب پہ اسی پہ رہیں، لیکن مجلسوں میں آیا کرو۔ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے ہے۔ غیرت کا تقاضا ہے۔ دیکھیں ماشاءاللہ بڑے شوبر چہرے بیٹھے ہیں، مالک اس بارگاہ کے بانیان حسین بادشاہ کے قدموں میں چل رہے ہیں۔ یہ شیعہ، اہل سنت، اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی، یہ مسلمانوں کے مذہب ہے۔ میں کیا کہتا ہوں کہ یہ مذہب جس بندے کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد بھی نبی کوئی نہیں اور ہمارے نبی جیسا بھی نبی کوئی یقیناً مسلمان، تو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں اہل سنت، اہل تشیع، اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی، آگے برانچے ہیں، آگے شاخیں ہیں، یہ جتنے مسلک ہیں، جتنے مذہب ہیں، یہ بحمدللہ مسلمانوں کے مذہب ہیں۔ میں صرف اکیلا نہیں کہہ رہا، میں اپنی پوری پبلک کے جذبات کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ یہ سارے مذہب مسلمانوں کے مذہب ہیں، لیکن مسلمانوں تمہارے نبی کے بیٹے کی قربانی ان مذہبوں سے آگے نکل چکی ہے۔ میری بات میں توجہ فرمائیں، بہت شکریہ۔ ہاں حسین ابن علی کی قربانی ان مذہبوں سے آگے نکل چکی ہے۔ مجمع چپ رہے گا، مجھے دکھ نہیں ہونا بھئی اگر حسین صرف شیعہ سنیوں کا محسن ہوتا تو ہندو حسین کو سجدے کیوں کرتے؟ میں نے پہلے بھی
یہ تذکرہ کیا، حیدرآباد سندھ حیدرآباد جانے کا اتفاق ہوا. بانیان نے مجھے کہا جی ایک ہندو شاعر ہمارے علاقے کا آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا بسم اللہ. خیر وہ تشریف لا بیٹھے. خیر و عافیت کے بعد انہوں نے جو فقرہ کہا مرزا صاحب وہ فقرہ یہ تھا کہ جی آپ سید ہیں اور میں نے آپ کی جد کا قصیدہ لکھا. ہندو مذہب کا بندہ کیا جی بسم اللہ، ہندو مذہب کا بندہ کیا. میں نے کہا جی بسم اللہ سنائیے. اب فیصل آباد میں باریک باتوں کا لطف واضح باتوں سے آپ زیادہ لیتے. قصیدہ اتنا خوبصورت تھا کہ مجھے مولوی ہو کے بھی اسے نیاز دینا تھا. سارے بندوں میں ہم جو مولوی ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ خلق ہی لینے کے لیے یہ اللہ سے کچھ شرطیں منوا کے دوں. جی جی آپ میں نے اسے نیاز دی. اس نے بابا جی چھوٹا سا مجھے واقعہ سنا لیکن نتیجہ اس کا بہت بڑا تھا. ہندو مذہب کے بارے میں کہنے لگا جی آپ اولاد رسول ہیں، آپ کی جد کی میں نے تعریف کی، آپ نے مجھے نیاز دی تو آپ بھی دی. کہنے لگا کچھ عرصہ پہلے ہمارے شہر کے ساتھ ایک آبادی حیدرآباد کے ساتھ ایک آبادی ہے تو وہاں پہ شیعہ اور اہل سنت نے مل کے مولا حسین کی محفل پاک کا انتظام کیا. شیعہ اور سنی نے انہیں مل کے ہمارے پنجاب میں تو نظر ہی لگ گئے. ہمارے مسلمان بھائی اتنا بھی نہیں سوچتے کہ حسین جیسا ہیرا شیعوں کو دے کے ہم نے اپنے پاس رکھا ہی کیا. لیکن سندھ میں قلندر شہنشاہ کی بڑی محنت ہے. وہاں پہ اہل سنت بھی اگر ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو یا علی مدد کہتے ہیں. قلندر کی محنت تو وہ کہتا ہے مہربانی جی کہ شیعہ سنیوں نے مشترکہ محفل پاک کا انتظام کیا. وہ ہندو کہتا ہے کہ میں نے منتظمین سے اجازت دے کے امام حسین کی ایک نظم پڑھی. وہ کہتے ہیں پبلک نے بڑا پسند کیا لیکن کہتے ہیں فرنٹ پہ گوٹ کو پنڈ چک نہیں کہتے گوٹ پہ وہاں کی مسجد کے مولانا بھی موجود تھے. تو یہ ہندو مجھے کہتا ہے شاہ صاحب میں توقع رکھتا تھا کہ یہ مولانا مجھے رات شاد نہیں دیں گے. ظاہر ہے قبلہ صاحب البتہ مجھے شاباش دیں گے کہ تم نے ہندو ہو کے ہمارے نبی کے بچوں کی تعریف کی. کہتے میں شاباش کی توقع میں تھا. اور مولوی صاحب نے شاباش کیا دینی تھی؟ جلے سڑے لہجے میں کہتے تجھے اگر حسین بہت ہی اچھا لگتا ہے تو مسلمان ہو جائے. یہ اندر کی جلن اور قبلہ نے ظاہر کر دی کہ وہ ہندو ہو کے نظم مولا حسین کی پڑھ مسلمانوں کی محفل. تو مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے کہ غیر مذہب کا بندہ ہمارے نبی کے خاندان کے قصیدے پڑھ تو بجائے شاباش دینے کے سبحان اللہ کرنے کے جل سڑ کے کہتے ہیں میری طرف دیکھنے آنے والے مومن نہتے رہیں گے. کہنے لگے اگر تجھے حسین اتنا ہی اچھا لگتا ہے تو تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ اس ہندو کے منہ سے شیعہ سنیوں کا فضرہ نکلا. اس نے کہا مولوی جی میں کب کا مسلمان ہو جاتا اگر یزید مسلمان نہ ہوتا. لہذا
مسلمانوں مذہب اپنے رکھو. میرا خیال ہے بابا سرکار میں ہر مجلس میں کہتا پھر بندے سمجھتے ہیں. بلکہ آج یہ رضا آباد میں شام تک مغرب تک مجلس چلے. اگر کوئی آتا جاتا مسلمان ایک دوسرے سے مل کے کہے نا بارگاہ شیعہ کی مجلس, تو دوسرا بندہ پتہ کیا کہ بندے شیعہ کرتے اسی اگلے سنبھالتے کرو. ہم نے نیا بندہ شیعہ کر کے کرنا ہی کیا ہے؟ اگر پرانے شیعہ پوچھتے پھرے کہ ولایت علی کی گواہی دے دی ہے یا نہیں, جواب دیں گے, سارے جواب دیں گے. مسلمانوں میں پنجاب کا کلچر ہے, میں صرف بابا جی کا مہمان نہیں ہوں, ساجد کا مہمان صرف ہوں, میں پورے محلے کا مہمان, مہمانوں کی منت کر رہا ہوں. دیکھو اور بھی ذاکر شام تک پڑھیں گے, کسی نے مسلمانوں تمہارے ترلے نہیں لے, انہوں نے آنا روٹین کی وجہ سے پڑھا. میں جہاں بھی جا رہا ہوں مسلمانوں کی منتیں کرتا پھر رہا ہوں, حسین کے ذکر میں آیا کرا. چلو سارے نہ آؤ, جن کے تم نے ابھی تک نکاح نہیں کیے نہیں آنے دو, کوئی بات نہیں, سارے نہ بھی سمجھو گے. خطرہ تو یہی ہے. مطلب اس پڑھے لکھے دور میں بھی مسلمان میڈیا نے سب کچھ دکھا ہے, الزامات ہم غریبوں کو لگنے والے مالکوں نے خود ہی کلیئر کر دی. لیکن پھر بھی ابھی نکروں میں کھڑے ہو کے کہیں گے شیعوں کی مجلس میں جانے سے, نے کہا تو چلو یار, رس کی وجہ سے بندہ سلپ ہو کے گر پڑے, بازو ٹوٹ جائے, یہ تو سمجھ میں آتا ہے, یہ تو سمجھ میں. لیکن میرا بیٹا نکاح ٹوٹنا مجھے سمجھ میں نہیں آتا. یہ بات آپ آگے بھی کر سکتے ہیں, تلخی والی بات میں نہیں کرتا. بھائیوں کو منتوں میں ترلے لے کے بلاتا اس لیے کہ ہم جب ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوتے تھے, یہ تب بھی ہمارے بھائی تھے. اور بڑے بھائیوں کو بعض دفعہ بغیر وجہ کے غصہ بھی آ جاتا. انہیں ضیاء الحق کے دور میں بغیر وجہ کے ہم پہ کچھ آ گیا اور ہمیں کافر کافر کہنا شروع کر. ضیاء کے بعد دوسرا ماشاء اللہ مشرف کا تھا. مشرف کے ذہن میں پتہ نہیں کیا آیا, اس نے شیعوں کو کافر کہنے والے ان قبلے کعبوں کو اپنی ٹیبل پہ بلا کے کہا لکھو شیعہ مسلمان. اور ان سارے قبلوں نے ہمیں مسلمان مان لیا, وہ دوبارہ کلمہ تو پڑھا دیتے نہیں. پرویز مشرف آج ہم میں نہیں ہے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. مجھے یاد ہے رجب میں جب ان کی پچھلے شعبان سے پہلے رجب کے دنوں میں انتقال ہوا, تو میں نے ان کی مغفرت کی دعا مجلس میں کی. مجلس کے بعد ہمیں زیادہ تر گاڑی کی طرف ہی جانا ہوتا ہے, اگلی مجلس میں پہنچنا ہوتا. تو ایک بچے نے کہا جی کہ وہ بزرگ آپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں. پنجابی سمجھ گئے, سانو ذاکرہ مولویاں نو کسے فائر بھی مارنا ہوگا, اسی سمجھنے دعوت دے گا. میں کل ہی سواد لے رہا. اس بچے نے کہا جی وہ بندہ آ رہا ہے, تو میں سمجھا وہ دعوت شابت کا. بچوں سے میں نے کہا یار معذرت کر لیں, اتنی دیر میں وہ آ گئے. ڈائری ساتھ نہیں تھی, میں نے کہا بات نہیں ہو سکتی. اس نے دعوت شابت کیا دیں گے.
اس نے اچھا مومن جب ملتا ہے نا آپ سے تو بابا جی کہتے کیا کہے جی میں مجلس سن رہا ہوں. اس بندے نے مجلس سننے کا نہیں تھا, کہنے لگا جی میں آپ کا بیان سننے کا. میں نے سمجھ آ گئی بندہ دوروں فرمایا جی آپ میرے لیے کیا حکم. تلخی تھی ان کے لہجے میں اور فرمانے لگے رضوی صاحب بیان تو بڑا اچھا تھا, آپ اتحاد بین المسلمین کی بات کرتے ہیں اور ہمارے بھی جذبات کا خیال رکھتے ہیں, بیان ٹھیک ہے, لیکن یہ مشرف کی مغفرت کی دعا ضرور کریں. جی اس میں کیا ہوا ہے تلخ لہجے میں پتہ کیا کہتا ہے پرویز مشرف فوجی امر تھا, عوام کے حقوق غصب کرنے, یہ ماشاء اللہ جو لگاتے ہیں یہ عوام کے حقوق کی غصب کرتے ہیں. فوجی امر تھا. میں نے کہا جی ضیاء الحق مولوی تھا, اس کی تو برسیاں کرواتے نہیں تھکتے تھے. تو یہ بات سے میں اس طرف مکمل بات آگے میں نہیں لے جانا چاہ رہا. مجلس صاحب سارے ثواب کے حوالے سے جو پروگرام سالانہ ہوتا ہے میں بات کو روک رہا ہوں. ضیاء الحق نے بھی ماشاء اللہ لگا کافی سال 11-12 سال. مشرف کا ماشاء اللہ بھی کم و بیش, یہ طویل ترین دونوں ماشاء اللہ. ضیاء الحق کو ان مولویوں نے مسجدوں میں کہا مرد حق. ضیاء الحق لائنوں میں لگ کے فیصل مسجد ضیاء کی قبر پہ ہم نے فاتحہ پڑھنے والے وہ بندے, اللہ کرے پتہ نہیں کون دھیان دیتا ہے, ضیاء الحق کی قبر پہ دعا مانگنے والے. میں جب تک آپ نے دھیان نہیں دینا میں نے ضیاء کی قبر پہ بابا جی ہم نے وہ بندے بھی دیکھے جو محمد کی قبر پہ نہیں جاتے. میں نے پہلے کہا تھا سارے بندے نہیں سمجھے. جو نبی کی قبر پہ جانے سے معذاللہ سمجھتے ہیں کہ بندہ دین سے نکل جائے, ہم نے ان بندوں کو بھی ضیاء الحق کی قبر پہ دعا کے ہاتھ اٹھاتے دیکھا. مرزا صاحب بندے سارے دعا مانگ رہے تھے اور انہیں یقین بھی تھا کہ قبر میں کچھ نہیں ہے. لیکن جیسے ہی پرویز مشرف آ گیا جناب ملک خطرے میں ہے, اسلام خطرے میں ہے, ملک بچاؤ, میں بڑا سوچتا رہ گیا. ہر بندے کی سوچ کا ایک حسابی ہے کہ یار وہ بھی چیف مارشل اللہ, یہ بھی چیف مارشل اللہ, وہ بھی فوجی ڈکٹیٹر, یہ بھی فوجی ڈکٹیٹر. اس کے لیے قرآن خوانیاں کروا رہے تھے, اس کے لیے مغفرت کی دعا برداشت نہیں ہوتی. جرم مجھے مشرف کا ایک ہی نظر آیا ہے کہ وہ اپنی دور حکومت میں عمرہ کرنے بھی 13 رجب کو جاتا ہے. قریب ہو کے کر رہا ہوں, اہل اسلام دوستوں سے اپیل ہے آپ کی عقیدتیں اپنی جگہ, لیکن آپ اپنے علماء کی منت کریں. قبلہ وہ زمانہ بیت گیا جب دیہاتوں میں پنڈوں میں مولوی کہہ دیتا تھا مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتے. میرے سامنے پنچایتی چہرے بیٹھے ہوئے اور ویڈیو کیمرے بھی موجود ہیں. میں مسلمانوں کے پڑھے لکھے دانشوروں سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے دینی رہنماؤں سے ٹائم لو, ان کے پاس بیٹھو اور ان چیزوں پہ نظر ثانی فرماؤ. اگر محمد و آل محمد کے ذکر سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے, ہسٹری یہ کہتی ہے بلکہ ان کی کتابیں کہتی ہیں کہ جب آدم اور حوا جنت میں اکٹھے ہوئے تخلیق کے حوا کے بعد, اللہ نے کہا آدم اس بی بی سے تیرا نکاح ہوگا. آدم نے کہا تو کیوں نہیں ہو رہا؟ خدا نے کہا نکاح سے پہلے
حق مہر ضروری ہے. اگر آج تو نے حق مہر نہ دیا تیرے بچے تو ویسے ہی بڑے سیانے ہو گئے. کسی نے حق مہر شہر نہیں دینا. آدم حق مہر تجھے دینا پڑے گا پھر نکاح ہوگا. کیا کہنے ابو البشر بابا انسانیت حضرت آدم. ایسا سخی بندہ, ایسا سخی. جب اللہ نے کہا حق مہر لکھا, آدم کہتا ساری جنت میں حوا کے حق مہر میں دے رہا ہوں. خدا نے فرمایا حق مہر ملکیت سے دیا جاتا ہے. سارے بندے دھیان کیا کہتے ہیں, کیا حق مہر ملکیت سے دیا جاتا ہے. آدم حق مہر اپنی ملکیت سے لکھواؤ. جنت کا مالک تو نہیں ہے, خالق ہم ہیں, مالک مدینے والے. اس وقت حضرت آدم نے دوسرا فکرہ تھا, یا اللہ چلو جنت میری نہیں, یہ جنت کا قیمتی ترین لباس یہ تو میرا ہے, میں یہ حوا کے حق مہر میں دے رہا ہوں. خدا نے فرمایا جب جنت سے نکالے جاؤ گے, اگر لباس تمہارے ساتھ چلا گیا پھر تو تمہارا ہوگا. اگر جنت کا لباس یہیں پہ رہ گیا پھر اس کا مطلب ہے تمہارا نہیں ہے. یہ لباس کے مالک بھی وہی ہے, تو جب چاہے منگوا لو. اور مسلمانوں, تمہارے بابا آدم مشکل میں پھنس گئے. تیسری آواز غیب سے آئی, 9 دفعہ آل نبی پہ درود پڑھ لے تیرا حق مہر ادا ہو جائے. اور جس آل محمد کا ذکر کر کے تمہارے بابے کا نکاح پکا ہوتا ہے, تمہارا کیسے ٹوٹ رہا ہے؟ اور بات میں کلوز کر رہا ہوں, وقت زیادہ نہیں ہے. محبت ہے اس گھر سے, عقیدت ہی میری اتنی زیادہ ہے کہ جب بھی مجھے یاد کرتے ہیں میں اپنی مصروفیات چھوڑ کے بھی آ جاتا ہوں. جین گھر میں بڑے بھائی کی برسی کا پروگرام, گھر والوں سے میں نے کہا کہ تھوڑا لیٹ کریں گے, بس آ رہا ہوں. تو میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ مہمان پہنچ جائیں کہ میں مجلس سے ہوگا اور پھر آندے نہیں نہ مولوی جا کر مجھے وہاں بھی پہنچنا ہے, گھر ہے میرا. حالانکہ جب میں ہجرت کر کے بچوں کے تعلیمی سلسلے لاہور لے گئے, میں پورے ملک میں کہہ رہا ہوں ہجرت اچھی ہوتی ہے, لیکن سادہ ہجرت اچھی ہوتی ہے, وہ ہجرت اچھی نہیں ہوتی. پنڈ بندہ خان صاحب ہو گئے تو پنڈی جا کے کاظمی صاحب بنے. ایسے ہجرت سے خیر بات بالکل مجھے کلوز کر. میں کیا کہہ رہا ہوں, میری اپیل ماشاءاللہ پنچایتی چہرے بڑا نورانی اور روحانی ماحول ہوتا ہے اس بارگاہ کا. میں جو میسج اہل اسلام بھائیوں تک آپ کے حوالے سے پہنچانا چاہ رہا ہوں, ماڑی چنگی میری تائید کر دینا بیٹا, بدل کے بیٹھے تو دعا نہیں. یہ جو ہے نا کہ آل محمد کے ذکر, آل محمد کو نہیں کہتے, شیعوں کی مجلس میں جانے تک. میں کہہ رہا ہوں مجلس شیعوں کی ہوتی نہیں ہے, مجلس رسول اللہ کے بچے کی. ہم تو سب بچھا کے آپ کا انتظار کرتے ہیں کہ اگر آپ کا حسین کے قاتلوں سے تعلق نہیں ہے تو حسین کے ذکر میں آنا چاہیے. رکاوٹ کس بات, معاملہ رہ گیا بیٹا سب اٹھا کے رکھا ہے. میں کیونکہ بات مجھے اہم کرنا ہے اور اس کے لیے میں بار بار آپ کو توجہ طلب نظروں سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ سارے میری طرف دھیان رکھیں. اس ملک کی ہسٹری یا تحریک پاکستان کے بعد جب یہ ملک خطہ بن گیا اور علماء کی تھکاوٹیں اتر گئی, میں ذرا سا آیا تو پھر شروع ہو گیا. حالانکہ جب ملک بنا تھا تب فرقہ واریت نہیں. اگر فرقہ واریت ہوتی تو ملک محمد علی کی قیادت میں کیوں بنتا؟ اور میں یہ بات بالکل میں بیٹھک میں باتیں تھوڑی کر رہا ہوں,
ہم اگر لوگوں کی جان نہ کھائیں تو ہمیں داد دیا کرو، ہماری عزت کیا کرو کہ شیعہ قوم حوصلے والی قوم ہے. ہم نے کبھی کسی کو جتلائے، کبھی کسی کی جان کھائی ہے؟ لیکن میں برملا کہنے کی پوزیشن میں ہوں کہ بانی پاکستان محمد علی کا نکاح ابو حنیفہ کی فقہ میں نہیں ہوا، امام جعفر صاحب نے کیا کہنے. آپ جیے، آپ زندہ ہو، سلامت رہے. جاؤ جا کے عدالتی ریکارڈ جا کے دیکھو قائد اعظم محمد علی جناح کا مذہب کیا ہے. اور میرے خیال ہے بالکل بھی مذہب کا پتہ نہ چلے تو جنازوں سے پتہ چل جاتا ہے. لاہور کے میوزیم ہال میں، میوزیم ہال عجائب گھر نہیں جا سکتے، تیرے بچے بھی پڑھے لکھے ہیں، ان سے کہو گوگل پہ ریسرچ کرو، بانی پاکستان کے جنازے کی تصویریں دکھاؤ. قائد اعظم کے جنازے والی چارپائی کے ساتھ ایک علم کی تصویر ہے، جس علم پہ لکھا پڑھا جاتا ہے شاہ غازی عباس علم. ہم تو کسی کی جان نہیں کھا رہے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ مذہبی تعصب جو ہے نا اس کو بہت پیچھے ڈالو. اور دوستانہ ماحول میں میری اپیل ہے کہ اگر مجلسوں میں آنے سے آپ کہتے ہیں کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، پھر میں برملا کے فکرہ کہہ رہا ہوں، اللہ کرے میں سمجھا سکوں. مجلس میں آنے سے نکاح ٹوٹ جانے والی بات اس طرح کرنا چاہیے تھی کہ شراب پینے سے نکاح ٹوٹ جائے. کرو حوصلہ. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. واضح اللہ کہہ رہے ہیں یہ حرام ہے، یہ بدکاری ہے، شراب سے بچو. تمہیں جمعے میں تقریر تو یہ کرنی چاہیے تھی کہ شراب پینے سے نکاح ٹوٹ جاتا. حالانکہ تجھے اپنی گلی کے ان بندوں کا اچھی طرح پتہ ہے جن کی وجہ سے تو نہیں کہہ سکتا کہ شراب پینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اور ایک بڑی مجبوری مسلمانوں کی ہے جو میں ممبر میں بتا ہی نہیں سکتا کہ جب شراب کی بات آتی ہے تو ذہن کہاں کہاں چلا جاتا ہے. سارے نہ ہی سمجھو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے دین کی خدمت کرنی ہے مہربانی سے بالکل وقت تمام ہوتا جا رہا ہے. میں بات کلوز کر رہا ہوں. مسلمانوں کو بالکل میں ڈرائنگ روم میں باتیں نہیں کر رہا ہوں. مجھے اپنی میں خود اہم نہیں ہوں گا جس جگہ پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں. یہ جگہ مرزا صاحب بڑی اہم ہے. میں اس جگہ کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ یہ فتوے اب چینج کر لو کہ مجلسوں میں جانے سے نکاح ٹوٹتا ہے. اب کہو حوصلہ کرو، ہمت کرو، کہو شراب پینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، ہے کوئی دانشوروں میں کوئی فتویٰ دینے والا؟ اتنے بڑے بڑے ادارے اور سینٹر بنا کے بیٹھے ہو. ایک چیز حرام ہے، واضح حرام ہے. آپ کہیں شراب پینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، آپ حوصلہ کریں. دودھ رب کا نور ہے، رب کے نور میں ملاوٹ کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. میڈیسن، دوائیاں، ان میڈیسن سے بندے کی قیمتی زندگی بچتی ہے. آپ حوصلہ کر کے کہو کہ 2 نمبر دوائی بنانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اگر آپ نے نکاح توڑوانا ہی ہے آپ پر منا کہے، حوصلہ کر کے کہے کہ یتیموں کے باغ پہ قبضہ کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. کرو جب قرآن خیر ہے شراب حرام ہے، ڈر کس بات کا تمہیں؟ میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے چلے بات اس طرح کر لیتے ہیں، وقت تو بالکل تمام ہو رہا ہے. ایک بہت بڑے اسلامی دانشور گزرے ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر اسرار احمد. ڈاکٹر نام آپ کے ذہن میں؟ وہ یقیناً جن کے تھے ان کی بارگاہ میں پہنچ چکے. ڈاکٹر اسرار احمد نے
کیونکہ وہ ایک لگژری ذہن کے بندے تھے. انہوں نے مختلف موضوعات پہ لیکچر دیے اور کچھ لیکچر ان کے کتابچوں کی صورت میں چھپتے بھی رہے. سچ یہ کہ ان کا لیکچر تھا جو بہت زیادہ پرنٹ ہوا، وہ تھا حرمت شراب پہ، کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بحث اس میں کی کہ جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، جب شراب، اور اسلام میں یکدم ساری چیزوں پہ بین نہیں کیا گیا تھا، آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ یہ سسٹم ہوتے ہیں. تو انہوں بحث مختلف جگہوں پہ انہوں نے کی، لیکن اس رسالے میں انہوں نے لکھا کہ جب شراب حرام نہیں تھی نا عرب میں، تو عرب اپنے بچوں کو گڑتی شراب سے دیتے تھے. عرب اپنے بچوں کو گڑتی سمجھتے ہیں؟ مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے میں امریکی بندوں میں باتیں کر رہا ہوں. گڑتی سمجھ لو، گڑتی کا اثر ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب جیسا دانشور خیر ہے کہ عرب اپنے بچوں کو گڑتی شراب کی دیتے تھے. اب جس بچے کو گڑتی شراب سے ملتی تھی، اب گڑتی والا بچہ بڑا ہوتا تھا، چلیے تو کس طرح سمجھو، اب گڑتی شراب سے لینے والا بچہ ہی بڑا ہوگا، پھر اور بڑا ہوا، پھر اور بڑا ہوا، پھر والا سارا بڑا ہو گیا. مجمع جب دھیان نہیں دے گا تو میں کیا سوچوں گا. اور میرے بندے ہاتھ ہیں، ایک بچہ جتنا بھی بڑا ہو جائے، وہ ایک بچے کو گڑتی شراب سے دیتے ہو، دوسرے بچے کو گڑتی محمد خود دیتا ہے، دونوں میں فرق ہی نہیں. اور یہ جو گڑتی ہے نا، یہ آپ یقین جاننے کے میرا بیسیکلی تعلق کیونکہ دیہات سے رہا ہے اور میں پنڈ کا مزاج سمجھتا ہوں. آپ نے میرے کافی چہرے میں کسی حد تک دیکھ رہا ہوں، لیکن ویسے ہوں تسی نہ منو تو میں کہیں کر مطلب پنڈ میں پتہ کیا ہوتا ہے. ایک زمانہ تھا جب پنڈ میں بزرگوں کی عزت ایسے ہی ہوتی تھی کہ یہ بزرگ ایک گھر کا نہیں ہے، پورے پنڈ کا بزرگ. لیکن اب دور ایسا آ گیا کوئی نہیں سمجھتا. اب بزرگ بھی احتیاط کرتے ہیں کہ ہمیں لڑائی نہ ہو. پہلے ہوتا تھا بچہ شرارت کرتا تھا تو دوسرے گھر کا بزرگ بھی روک لیتا تھا، لیکن اب دور نہیں. اب اگر کوئی بچہ 5-7 شرارتیں کرے نا، بزرگوں سے لڑائی جھگڑا لمبا ہونے کی وجہ سے روکتے نہیں. دوسرے بندے کو پوچھیں گے کہ تینوں پتہ ہے گڑتی کی دی؟ سبحان اللہ کرو. فرنٹ میں جب بیٹھتے ہو نا تو بالکل بولنے کا رواج شروع سے یہی پرابلم ہے. بندے پہلے نمبروں پہ بیٹھ تو جاتے ہیں لیکن پہلے نمبر والے تقاضے پورے نہیں کرتے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ لہٰذا بالکل بہت جلدی میں بات کے قریب ہو رہا ہوں. گڑتی کا اثر ہوتا ہے اور ڈاکٹر صاحب لکھ بیٹھے اور میں نے بڑا انجوائے کیا، بڑا مزہ لیا. پہلے لکھا عرب اپنے بچوں کو گڑتی شراب سے دیتے. بعد میں خیال آیا کہ یہ سطر جی نہیں ہے تو کم خراب ہو گئی. آگے جا کے پتہ چلا دوسرے پیراگراف میں کیا لکھا. اصل میں عرب اپنے بچوں کو پہلی غذا شراب سے اس لیے دیتے تھے کہ اس وقت تک شراب حرام نہیں تھی. بول پڑھو گا اس وقت تک شراب حرام نہیں تھی. ہم شیعہ ماڑے سے، ہم گنہگار سے، لیکن کرم ہم پہ اللہ کا بڑا. ایک بندہ بھی پیچھے رہ گیا. مجھے دکھ ہوگا جب سارے عربوں پہ شراب حلال تھی، ابو طالب کی حویلی میں تب بھی حلال. کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آپ جیے، آپ جیے، آپ جو یہ ہمیں فخر ہے. سرداروں کی، سیدوں کی حویلی میں
اسلام آباد میں مجلس ہو رہی ہے یا کوئی لائیو سن رہا ہے یا بعد میں سنے، وہ کہے گا یار یہ شیعہ مجمع تو اپنے مولوی اور ذاکروں کو سبحان اللہ کرنے کے لیے بیٹھتا ہے۔ اور ریاض رضوی کہہ رہا تھا جب سب پہ شراب حلال تھی، ابو طالب کی حویلی میں تب بھی حرام تھی، بات ہی کی ہے نا، کوئی دلیل تو نہیں دی، اور تم دلیل پوچھ رہے ہیں، میں تصویر دکھا رہا ہوں اور وہ نیگیٹو تمہارے پاس بھی ہے، کیونکہ ہم نے تمہاری کتابوں میں ہی پڑھا ہے کہ مدینے کے چیف جسٹس کا بیٹا شراب پینے کے جرم میں ابے کی عدالت میں آ گیا۔ ایک بندہ بھی پیچھے رہے گا، افسانہ پڑھ لو، میں کوئی ڈائجسٹ پڑھ لو، مسلمانوں اپنے دانشوروں سے پوچھنا، تمہاری ذمہ دار کتاب ہے ریاض النظرہ، بہت معتبر کتاب، اس میں یہ واقعہ موجود ہے۔ زندگی کے کئی موڑ ایسے آئے ہوں گے اور یہ واقعہ آپ کے ذہن میں آیا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، یہ مدرسوں کا فیض ہے۔ میری زندگی میں کبھی نہیں کہا کہ میں بالکل آج نوی گل سنان لگا، جڑا بندہ آ کے نا میں نوی سنان لگا، انہوں پوچھنا گڈی کے وحی ہوئی ہے تیرے، جیسے قرآن کی تلاوت پرانی نہیں ہوتی ویسے قرآن کے وارثوں کا ذکر پرانا، اور یہ ہم اپنے بچوں تک یہ باتیں اس لیے پہنچاتے ہیں تاکہ ہماری اگلی نسل جو ہے وہ ان کی اگلی نسل سے بات کرنے کی پوزیشن میں ہو۔ چیف جسٹس آف اسلام، آج کل موسم ہے چیف جسٹسوں کا۔ میں پاکستان کے چیف جسٹس کی بات نہیں کر رہا ہوں، اسلام کے چیف جسٹس اور ان کے کٹہرے میں شراب پینے کے جرم ان کا بیٹا کھڑا ہے۔ مدینے کے لوگ کہہ رہے تھے لوگوں کی عدالتیں کرنا آسان ہے، آج پتہ چلے گا کہ اپنا سگا بیٹا ملزم بن کے کھڑا ہے، کیا فیصلہ کرتے؟ بہت بڑا امتحان تھا باپ کا، بہت بڑا امتحان تھا، کیونکہ کٹہرے میں اسی کی تربیت کھڑی تھی۔ چیلنج تھا، عدالت کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا، لیکن میں سلام کروں گا جسٹس صاحب کو کہ انہوں نے تمام فیصلہ کر کے دنیا کو بتا دیا کہ بیٹا ہے تو کیا ہے، اسلام میں رشتہ دار نہیں چلے۔ جج صاحب ریاض رضوی اتنی صدیوں بعد آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، آپ کو سیلوٹ مار رہے ہیں کہ آپ نے دنیا کو بتا دیا کہ اسلام میں رشتہ داری نہیں چلتی۔ اگلا نتیجہ ہم خود ہی لے لیں گے، جب اسلام میں رشتہ داری نہیں چلتی یاری کیسے چلے؟ کیا کہنے ایسے بات کرو آپ چاہیے آپ سے سلامت رہے، بات بالکل اختتام کے قریب میں لے۔ عدالت عالیہ نے فیصلہ محفوظ نہیں رکھا، ملزم سے یہ نہیں کہا کہ دوبارہ آنا تو پھر فیصلہ سنایا جائے۔ اس زمانے میں سادہ دور تھا، فیصلے محفوظ نہیں ہوا کرتے تھے، محفوظ وہاں پہ ہوتے ہیں جہاں پہ فیصلوں میں تبدیلی بس اسپیکر تو ہٹ کے پہ، لیکن عدالت اسلام کی سب سے بڑی عدالت نے کہا کیونکہ ملزم اقرار کر رہا ہے لہذا عدالت کو گواہوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ عدالت نے ملزم کو کوڑے مارنے کا حکم دے دیا، کوڑے مارنے کا انتظام ہو ہی رہا تھا جب ملزم کی چہرے سے بول پڑا، اس نے کہا اسلام کی سب سے بڑی عدالت کا فیصلہ مجھے منظور ہے، لیکن کوڑے مجھے وہ مارے جس نے زندگی میں خود کبھی
اب جیو یہ روایت کے لفظ ہے ملزم نے کہا من فعل فعلی اس نے زندگی کے کسی موڑ پہ میرے والا فعل کیا وہ مجھے کوڑے نہیں مار سکتے میں کل سواد لے رہے اور جب ملزم نے کہا نا کوڑے مجھے وہ مارے اس نے زندگی میں میرے والا فعل خود نہیں کیا سارا مدینہ عدالت میں تھا ملزم جب بول کے کہہ رہا تھا نا صورتحال پتہ کیا تھی عدالت بھی چپ تھی جج بھی چپ تھا ملزم للکار رہا مجھے فیصلہ منظور ہے لیکن کوڑے وہ مارنے کے اختیار رکھتے جس نے میرے والا جرم نہ کیا دیکھیں فیصلہ باد کے بڑا کیونکہ فرخیز خطہ ہے آپ کا کمال بات کو سمجھتے ہیں اس میں لگ رہا مرزا ندیم شاہ میرے بھائی تھے جب ملزم نے عدالت کا فیصلہ سن کے پھر کہا کہ مجھے فیصلہ منظور لیکن کوڑے وہ جس نے یہ فعل میرے بات اور ہوا کیا کہ کوئی بھی کوڑے مارنے والا حالانکہ اس زمانے کے کچھ لوگوں کے کوڑے بڑے مشہور تھے کیا کہنے رہے آپ نے اس زمانے میں کچھ بندوں کے کوڑے دبرے بڑے مشہور تھے لیکن تاریخ ریاض النظرہ کہہ رہی ہے کہ چپ تھی عدالت بھی چپ تھے عہدیدار بھی مسلمانوں شیعہ سنی وہابی دیوبندی کی بحث نہیں اپنے دارالدوروں کے پاس بیٹھ کے اس واقعہ کا سیاق و سباق دیکھا کہ عدالت نے فیصلہ دیا ملزم نے کہا مارو کوڑے لیکن وہ جو میرے والا جرم نہیں کرتا وہ مارو کوڑے مارنے والا کوئی نہیں تھا مورخ کیا لکھتا کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی عدالت کا ملزم للکار رہا تھا اور مسلمانوں میں کوئی سزا دینے والا اور مسلمانوں مورخ اگر لکھتے تھے قیامت تک تیری تاریخ اسلام میں کیا رہ جاتا جب ملزم نے کہا کوڑے مجھے وہ مارے جس نے میرے والا ساری عدالت چپ تھی سلام کرو ابو طالب کی حویلی کو اکیلا ابو طالب کا بیٹا علی بول رہا تھا تجھے کوڑے میں بھی مار سکتا ہوں میرا حسن بھی مار سکتا ہے اور میرا حسین بھی اب جیے آپ زندہ و سلامت رہے اسی علی مولا کائنات کا فرماتے ہیں شراب کا قطرہ بھی کسی کنویں میں گر جا یہ پیغام ہے تمہارے مولا کا کسی کنویں میں شراب کا بھرا ہوا پیمانہ نہیں ایک قطرہ کنواں جہاں پانی کی حد کوئی اس پانی بھرے کنویں میں ایک قطرہ شراب کا گر جائے اور پھر اس کنویں کو مٹی سے بند کر دیا جائے اور مٹی کے اوپر والی سطح پہ گھاس اگ جائے مولا فرماتے ہیں میں وہ گھاس اپنے گھوڑے کو بھی کھلانا پسند نہیں کرتا پیغام ہے بچوں آپ کے مولا علی جس نے حرمت شراب کے بارے میں یہاں لکھا کہ میرا گھوڑا وہ گھاس بھی نہیں کھائے گا اسی علی کی بیٹیاں تھیں حرامی شراب پی کے پوچھ رہا تھا ان میں زینب کون
ابو سفیان کا پوتا تخت پہ بیٹھ کے شراب پی رہا تھا اور ابو طالب کی پوتیاں. 2 منٹ میں آپ کے لے رہا ہوں، میں نے پہلے بھی زیادہ پڑھ لیا، اتنا شیڈول میں نہیں تھا، پروگرام میں نہیں تھا. دربار یزید میں صرف ملکی مہمان نہیں تھے، غیر مذہبوں کے، غیر ادیان کے، غیر ملکوں کے سفیر بھی اس میں مہمانوں میں بلا دیتے. بھائیوں آپ کا یہ میرے بندے ہاتھ ہیں، دل دکھ جائے مجھے معاف کر دینا. ان مہمانوں میں تو روم کا سفیر تھا، مذہب کا حصہ، اس کی نظر حسین کی منتوں والی بیٹی پہ پڑے. اللہ تیری بیٹیوں کے نصیب میں حسین کی سکینہ کا صدقہ. دعا کیا کرو اللہ دشمن کی بیٹی بھی دکھی نہ ہو. آج بندے ہم سے کہتے ہیں یار یہ شیعہ روتے کیوں ہیں؟ یہ رضا آباد کا محلہ مالک اپنی رحمت خاص پورے محلے میں، پورے شہر میں نازل فرمائے. رضا آباد کی بیٹی کو 6 سال کے بعد بیرون ملک سے آ کے کیا مین روڈ چھوڑتے ہوئے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھے گی اپنے گھر والوں سے کہ یہ محلہ کون سا ہے؟ اور بیٹیوں کو بیٹی گلیوں سے بڑا پیار ہوتا ہے. اللہ جانے مسلمانوں تم نے علی کی بیٹیوں کو کتنا اجاڑ دیا. تو 2.25 سال کے بعد مدینے کے باہر پوچھ رہی تھی سجاد یہ شہر کون سا ہے؟ آباد رہو، آباد رہو. سفیر کی نظر، اللہ میرا معاف کرے، سمجھانے کے لیے لفظ کہنے پڑتے ہیں. سفیر طرف کیوں اٹھا؟ یزید کے سامنے جا کے کہتا ہے یزید عیسائی سفیر، روم آج بھی سلطنت، روم عیسائیوں کے قبضہ میں، عیسائیوں کے پاس، وہاں کا سفیر اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں. یزید کے سامنے آ کے کہتا ہے میرے بندے ہاتھ دے، میں تیرے مذہب کا نہیں ہوں لیکن تیرا مہمان ہوں. اس چھوٹی قیدن کو یا سزا سنا دے یا پیشی کی تاریخ کوئی اور دے دے. اس بیچاری میں کھڑے ہونے کی ہمت بھی نہیں. اللہ جانے اور تیرا قرآنہ بھی قبول کر. اللہ جانے کتنی راتوں کی جاگی ہوئی ہے، اللہ جانے کتنا تھکی ہوئی ہے. جب سفیر روم نے متوجہ کیا، مقتل کہتی ہے یزید نے پوچھا بچی تیرا نام کیا ہے؟ بچی کے لب ہلے، آواز نہیں ہے. یزید نے پھر پوچھا بچی میں پوچھ رہا ہوں تیرا نام کیا ہے؟ بچی کے لب ہلے، آواز نہیں ہے. تیسری دفعہ یزید غصے میں، زجر بن قیس ایک ظالم ہے، اسے بلا کے کہتا ہے یہ حسین کی بچی اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے؟ ان کا رہا بھی کوئی نہیں، ان کا بچہ بھی کوئی نہیں، حاکم وقت میں ہوں اور میرے سوالوں کا جواب نہیں دے. جب اس لائن نے مجھ سے میں بات کی ہے نا، زجر بن قیس حاکم بن غیرت کا غصہ سمجھ کے دیکھتے ہوئے خالی ہاتھوں تھا نہیں، یہ بچی کی طرف چلا. جب یہ بچی کی طرف چلا ہے نا، سید سجاد کی آواز آئی ظالم میری بہن کو نہ مارنا. میری بہن جواب دے رہی ہے لیکن گلے کی رسیاں اتنی تنگ ہیں کہ آواز میری بہن کی کوئی نہیں سنتا. آباد رہو، آباد رہو. بی بی کا صدقہ تیری بچیوں کے نصیب اللہ پتہ کرے. اللہ تمہاری بیٹیوں کے نصیب نیک ہو جائے. جب اس نے کہا نا مولا سجاد کی آواز اس نے سنی، شبر اور زجر بن قیس، شبر آگے بڑھتا ہے. سیدہ نے ہاتھ سے روکا. سجاد فرماتا ہے میری بہن کہہ رہی مجھے ہاتھ میں لگا ہوں، میں سیدزادی ہوں، میں حسین کی بیٹی ہوں. زجر بن قیس شبر نے کہتا 7 والے سپاہی کو کہہ بہن کے گلے کی رسی خود کھولے، حاکم کو دیر ہو رہی. ظالم نے کہا سجاد اس بہن کے گلے کی رسی کو مجھے معاف کرنا. سید سجاد اپنی ہاتھ کڑیوں میں بندھے ہوئے ہاتھوں کو لے. زجر بن قیس دوسرے سپاہی سے کہتا ہے جلدی اس کی ہتھکڑیاں کھول. بندے ہاتھوں سے کیسے رسیاں کھولے گا؟
حاکم کو دیر ہو رہی ہے، اس کی ہتھکڑیاں کھل گئی، محل کے قریب رسی کھولنے سے پہلے ہاتھ جوڑ کے کہتے سکینہ میں تیرا کہاں شکریہ ادا کروں، اپنی رسیاں بعد میں کھلوا رہی ہے، میری ہتھکڑیاں پہلے کھلوا، اور میری سکینہ تجھے پردیس میں پینے کا پانی ملتا تو میرے اپنے حصے کا پانی میرے زنجیروں پہ ڈال دیتی۔ بس مجلس تمام ہو گئی، مالک تیرے یاسو بارگاہ سیدہ میں قبول کر، رسیاں کھلی۔ حاکم نے اسی لہجے میں پوچھا، بچی میں پوچھ رہا ہوں تیرا نام کیا ہے؟ بی بی کی آواز آئی، نام تو میرا بھی فاطمہ ہے، لیکن بابا مجھے پیار سے سکینہ کہتے ہیں۔ جب کہا نا نام تو میرا بھی فاطمہ ہے، بابا سکینہ حسین بادشاہ کو اپنی ماں کے نام سے بہت پیار تھا۔ یہ روایتوں میں موجود ہے، حسین فرماتے تھے اللہ مجھے جتنی بیٹیاں دے گا میں نام اپنی ماں کے نام پہ فاطمہ رکھوں گا، پھر پہچان کے لیے وہ فاطمہ کبریٰ جس کا جہیز شام غریباں لٹ گیا، کوئی فاطمہ صغریٰ جو اجڑی حویلیوں میں سارا دن عراق کی راہ پہ بیٹھ کے اکبر کا راہ دیکھتی تھی۔ سکینہ کہتی ہے نام تو میرا بھی فاطمہ ہے، لیکن بابا مجھے پیار سے سکینہ۔ جب بچی نے کہا نا بابا مجھے اللہ تمہاری بیٹیوں کو کبھی دکھ نہ ہو، اس یتیم کا صدقہ، حسین کی مظلومہ کا صدقہ، حسین کی آمین کا حق، حسین کی یتیمی کا صدقہ، پھر اللہ جانتا ہے یہ بیٹی کا رشتہ جو ہے نا یہ قدرت نے کو بنائے فخر ہے، اس لیے میں بار بار دعائیں مانگتا ہوں اللہ کسی کی بیٹی زندگی کے کسی موڑ پہ کوئی دکھ نہ دیکھے، اور اگر کبھی دکھ آ جائے پھر دعا کرو بیٹے آباد ہو، بیٹوں کے مان اللہ سلامت رکھے۔ آخری میں لفظ کہہ رہا ہوں، جب سیدہ نے کہا نا تیرا بابا پیار سے مجھے سکینہ کہتے تھے، کسی کہتے تیرے بابا کو تجھ سے بہت پیار تھا۔ سکینہ کو مدت کے بعد موقع مل گیا بابا کی باتیں کرنے، بابا کا نام ہی دل دے دیتا تھا۔ آج سکینہ کو موقع ملا، کہتی ہاں میرے بابا کو مجھ سے بہت پیار تھا۔ میرے بابا کہا کرتے تھے سکینہ ہر کوئی اللہ سے بیٹے مانگتا ہے، میں نے تہجد کی نمازوں میں اللہ سے تجھے مانگا تھا۔ سکینہ روتی بھی جا رہی ہے بابا کی باتیں کرتے کرتے۔ سکینہ کہتی ہے جب میری دادی کی حویلی آباد تھی نا، میری دادی کا گھر آباد تھا، میرے بابا جس گھر میں جاتے کہتے تھے بیٹیوں ناراض نہ ہونا، مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں مجھے سکینہ نظر نہیں آتی۔ سکینہ بابا کی باتیں کر رہی ہے، کرتے کرتے اب یہ فکرہ سیدہ کے منہ سے نکلا۔ بی بی کہتی ہے میرے بابا نماز فجر کے بعد میرے لیے کھجوریں لاتے تھے، انہیں پتا تھا بیٹی کو کھجوریں پسند ہے، مجھے بابا گود میں لے کے اپنے ہاتھوں سے عرب کی تازہ کھجوریں کھلاتے تھے، اب مجھے معاف کر دینا۔ شدید نے ظلم والی حد کر دی، کہتے بچی آگے بڑھ، میرے تخت کی پہلی سیڑھی پہ یہ رومال برتن کے اوپر والا ہٹا، نیچے کھجوریں موجود ہیں، تجھے کھجوریں پسند ہیں، اپنی مرضی کی کھجوریں اٹھا لے۔ سکینہ نے بیمار بھائی کو دیکھا، امام نے اجازت دی، پھپھیوں کو دیکھا، پھپھیوں نے کہا امتحان ہے اولاد والا مجھے معاف کر دینا۔ سکینہ آگے بڑھی ہے، لرزتے ہاتھوں سے رومال